اللہ کی رضا اور سکون قلب کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کیجیے نیو الخبا ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ 15 دن کا ڈیلکس عمرہ پیکج۔ آئیے ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیجیے۔ چار مینار کے دامن میں خلوت پر موجود نیو الخبا ٹورز اینڈ ٹریولز، خلوت حیدرآباد۔ کینیڈا کے ایک وفد نے، جس میں قونصلیٹ جنرل کینیڈا بنگلور کے قونصل کلاڈ روچن، کینیڈا کے ہائی کمشنر متعینہ دہلی کے قونصل اور سینئر قونصل پروگرام آفیسر ہائی کمشنر کینیڈا جسویندر سنگھ شامل تھے۔ سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند سے ملاقات کی۔ وفد نے عصری تقاضوں سے لیس تلنگانہ اسٹیٹ پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر کا مشاہدہ کیا۔ سی وی آنند نے وفد کو سینٹر کے ورکنگ میکانزم کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہنگامی حالات میں پولیس کس طرح بروقت اور مؤثر انداز میں ردعمل کا اظہار کرتی ہے۔ صدرنشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئی دہلی کے مین سرور کے فنی خرابیوں کو دور کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسمی طور پر عازمین حج کی درخواستوں کا عمل شروع کیا گیا تھا، لیکن نئی دہلی کے مین سرور میں مسلسل فنی خرابیوں کی وجہ سے عازمین حج درخواستوں کو آن لائن کرنے سے محروم رہے۔ اب آن لائن درخواستوں کا عمل بحال ہو گیا ہے۔ محمد سلیم نے 2023 کی حج درخواست گزاروں سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کو آن لائن کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں درخواست گزار عازمین حج سے اپیل کی کہ وہ حج ہاؤس نامپلی کو راست پہنچ کر اپنی درخواستوں کو آن لائن کروا لیں۔ عازمین حج کے لیے یہ ایک اہم ضروری اطلاع ہے، نوٹ فرما لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبرات 04023236310 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ سے خرید و فروخت کی جاتی ہے، بس اگر انٹرنیٹ سے موبائل، کمپیوٹر، کتابیں وغیرہ خریدا جائے تو کیا یہ شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ انٹرنیٹ پیغام کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اگر انٹرنیٹ پر دونوں فریق باہمی رضامندی کا اظہار کر دیں تو خرید و فروخت درست ہو جائے گی۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خطاب کر کے معاملے طے کر لیں اور معاملہ طے کرتے وقت دونوں اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی چیز کا آرڈر لکھ کر چھوڑ دیا ہو یا بیچنے والے نے بیچی جانے والی شے کی تصویر اور اس کی تفصیلات نیٹ پر آویزاں کر دی ہو اور کوئی دیکھنے والا شخص اس پر اپنی قبولیت کا اظہار کر دے۔ یہ بھی درست ہے، کیونکہ اپنی طرف سے رضامندی کی جو تحریر نیٹ پر لکھ دی گئی ہے وہی اس کی طرف سے ایجاب ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک وہ اسے ہٹا نہ لے یا اسے منسوخ نہ کر دے، اور دوسرے فریق کا اس پر آمدگی ظاہر کرنا اس کی طرف سے قبولیت ہے، اور خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے یہی دونوں باتیں ضروری ہیں۔ لہٰذا موبائل، کمپیوٹر اور کتابوں کی نیٹ کے ذریعے خرید و فروخت جائز ہے۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ قومی راجدھانی دہلی فضائی آلودگی کے محاذ پر ایک مرتبہ پھر ناکام نظر آ رہا اور اسے دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں دہلی کی ہوا کے معیار AQI میں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق طویل عرصے کے بعد دہلی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے بھی باہر ہو گیا تھا، جس کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کے لوگوں کی مسلسل کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ لیکن اس کے 2 دن کے اندر ہی دہلی ایک بار پھر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دہلی کی ہوا مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔ راجدھانی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ اس فہرست میں دہلی کے بعد کولکتہ اور ممبئی موجود ہیں۔ دہلی ٹاپ 10 آلودہ شہروں کی فہرست سے باہر تھا اور اس کی وجہ جنوری کے آخری دنوں میں ہونے والی بارشیں تھی۔ بارش کے بعد فروری کی تیز ہواؤں کے دوران بھی راجدھانی میں آلودگی کی شدت کم رہی، لیکن اب ایک بار پھر دہلی میں آلودگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔
इलेक्शन कमीशन ने अहम BMC बरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से आइन कबल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे धड़े को बाल ठाकरे की पार्टी का इंतखाबी निशान तीर और कमान अलॉट करके उसे हकीकी शिवसेना के तौर पर तस्लीम कर लिया है। शिवसेना UBT के सदर उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए आज कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और शिंदे धड़े पर तनकीद की। उद्धव ठाकरे ने कहा वो इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस हुक्म को पलट देगा और 16 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाएगा। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी पर अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है, जिसमें शिंदे धड़े के एकनाथ शिंदे समेत 12 अरकान असेंबली की रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने नेशनल हेराल्ड से बातचीत की, जिन्होंने 2019 में शिवसेना में फूट पड़ने के बाद मोदी हुकूमत से इस्तीफा दे दिया था। वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ से मुलाकात की और अगले महीने हिंदुस्तान के दौरे से कबल दो तरफा स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एंथोनी अल्बानीज़ को ज़ाती तौर पर सलाम किया। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ट्वीट में कहा, सुबह सिडनी के क्रीबली हाउस में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उन्हें ज़ाती तौर पर सलाम किया। हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का मुकम्मल जज्बा बाहमी बातचीत के मरकज में रहा। अल्लाह की रज़ा और सुकून क़ल्ब के लिए उम्रा की सादत हासिल कीजिए। न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ साल 2014 से हज और उम्रा की बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाला बाएतमाद इदारा 15 दिन का डीलक्स उम्रा पैकेज, हरमैन शरीफैन के नज़दीक तरीन रिहाइश, डीलक्स AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, डायरेक्ट फ़्लाइट। आइए हमें अपनी मेज़बानी का मौका दीजिए। चार मीनार के दामन में खिलवत पर मौजूद न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट खिलवत ग्राउंड, चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।